من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیات ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے ابھی، اس آیت کریمہ کا شان نزول پس منظر یہ ہے کہ مدینہ پاک میں ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا۔ منافق جانتے ہو کہ اوپر ظاہری طور سے مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے احکامات کو فالو کرتا ہے ظاہری طور سے، لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے، مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہوتی ہے، اور اوپر سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس منافق کا نام تھا بشر۔ کیا نام تھا؟ بشر۔ اب منافق اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا کسی بات میں، تو یہودی کہنے لگا کہ چلو اس جھگڑے کو، اس کا ہم لوگ فیصلہ کرواتے ہیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اصل کیا تھا کہ اس زمانے میں یہودیوں کو بھی یہ یقین تھا، جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے ان کے بھی یہ یقین تھا، اسی طرح سے کفار مکہ کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کبھی بھی ناجائز فیصلہ، غلط فیصلہ نہیں ہوا کرتا ہے نا۔ شریعت جو ہے وہ کبھی بھی، خواہ وہ آدمی اسلام سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کبھی بھی اس کے حق میں ناجائز فیصلہ نہیں دیتا، حق فیصلہ کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہودی یہ کہنے لگا چلو اس کا فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ آخری نبی سے کرواتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ منافق کہنے لگا نہیں، وہ تو منافق جان رہا تھا، اصل منافق حق پر نہیں تھا۔ حق پر کون تھا؟ یہودی تھا۔ یہودی جان رہا تھا ہم جائیں گے، ہم حق پر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حق میں فیصلہ سنائیں گے، ہے نا۔ منافق سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بات چلتی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی فیصلہ کریں گے جو حق ہوگا۔ اگرچہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، یہودی کے ہی حق میں دیں گے۔ اس لیے وہ منافق کہنے لگا نہیں، ان سے فیصلہ نہیں کرائیں گے، چلو ہم لوگ یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اشرف، یعنی تم لوگوں کا جو سردار ہے انہی سے کروائیں گے۔ اب یہ سمجھ رہا تھا، یہ یہودی سمجھ رہا تھا کہ کعب بن اشرف ہے، اور اسی طرح سے یہودیوں کے جو آج لیڈران ہیں، سردار ہیں، وہ حق فیصلہ نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ رشوت بھی لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور پھر رشوت لینے کے بعد اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا کرتے ہیں۔ آج کل کی عدالتوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں رشوت کا کوئی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جو حق پر ہوتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جاتا، اگرچہ وہ اپنے لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اختلاف ہوتے ہواتے آخر میں یہ بات طے پائی کہ چلو چل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے مطابق، شریعت کو جو قانون ہے وہ گواہ مانگے دونوں جانب سے، ہے کہ نہیں، مدعی کی جانب سے، اور فیصلہ کر دیا گیا۔ تو فیصلے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودی کے حق میں فیصلہ آیا، یہودی حق پر بھی تھا، اور یہ منافق غلط تھا، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا گیا۔ یہودی وہ منافق جو تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے بڑبڑاتا ہوا نکلا، ہے نا،
یہ جی میں تو اپنا بندہ تھا، ہے نا، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیا حضور نے، باہر چل کر کے کہنے لگا یہ فیصلہ کو ہم نہیں مانتے، اس فیصلہ کو ہم، کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہودی نے کہا تو پھر کیا ہونی چاہیے؟ تو منافق کہنے لگا تم سے میں کہا تھا نا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کو سردار ہے، تم لوگوں کو سردار، چلو اسے چل کر فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ یہ کہنے لگا نہیں، ان سے نہیں ہوگا، ان سے نہیں ہوگا۔ تو جو منافق تھا وہ کہنے لگا تو ایک کام کرو، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافروں کے معاملے میں، یہودیوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، دو چار باتیں لگاؤں گا ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ساری بات سمجھ میں؟ منافق تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہودیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کفار کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نا، دو چار باتیں لگاؤں گا، ادھر ادھر کروں گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیں گے۔ اس لیے منافق کہنے لگا چلو چل کر کے کن کے سامنے فیصلہ کروائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، میں تو 100 دفعہ تیار ہوں، میں تو 100 دفعہ تیار ہوں، چلو چل کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، آواز لگائی، اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا، کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ منافق نے سارا واقعہ سنایا، یہودیوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ جی معاملہ یوں ہے کہ ہم لوگوں کا آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور ہم لوگ اس کو فیصلے کو ہم لوگ لے کر گئے تھے کن کے پاس؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہم لوگ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایسا فیصلہ سنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر فیصلہ تو ہو گیا، پھر میرے پاس کیوں آیا ہو؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ تو ہو گیا، پھر کیوں آیا ہو؟ یہودی کہنے لگا یہ جی یہ جو آپ کا جو مسلمان بھائی ہے یہ فیصلے کو نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اسے حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کرواؤں گا۔ تو یہودی کہتا ہے، میں کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، میں 100 دفعہ تیار ہوں۔ آری بات سمجھ میں؟ منافق کہنے لگا ہاں جی گئے تھے، دیکھو نا ہم تو اپنے بندے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہے کہ نہیں، ہم جو اسلام بھی قبول کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیکھو حضور میں نعوذ باللہ ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیا، ایک یہودی کافر کے جو ہے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال ہو گئے، اور کہا اچھا تم حضور کے پاس گئے تھے فیصلہ کروانے؟ جی ہاں گئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے ابھی فیصلہ کرتا ہوں، اور ایک دم بہترین فیصلہ کروں گا، بہترین فیصلہ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھر میں جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ منافق بڑا خوش ہوا، چلو بات بن گئی۔ آیا ویسے بھی تو عمر فاروق جو ہے نا، یہ نام بھی تو فاروق ہے، یہ کافروں کے مقابلے میں بڑا سخت سمجھا جاتا ہے، بات بن گئی۔ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اور جانے کے بعد تلوار لی اور باہر نکلے اور ماری منافق کے گردن پر وہ جا کے پڑی، کہا لو جی فیصلہ ہو گیا۔ آری بات سمجھ میں؟ اور کہا جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ آری بات سمجھ میں؟ اچھا جی، اب کوئی بھی تو اکیلا نہیں ہوتا، کوئی بھی تو اکیلا نہیں ہوتا، اس کے خاندان والے تھے، ہے نا، وہ سب آ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا نبی اللہ بدلہ دلاؤ، ایک مسلمان بندہ نماز بھی پڑھتا تھا، ہے نا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، کلمہ بھی پڑھا کرتا تھا، عمر فاروق نے ان کو قتل کر دیا، بدلے میں ہمیں قتل چاہیے، ہم لوگ قتل کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آری بات سمجھ لیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، اور طلب فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے تو قتل کیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے پاس سے گئے تھے فیصلہ کروا کر، اور وہ مسلمان کیا تو ایک نمبر کا منافق تھا، ہے کہ نہیں، اور وہ آپ کے فیصلے کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. اور جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان نہیں، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بات تم کہہ رہے ہو کہ اس نے میرے فیصلے کو نہیں مانا اس لیے تم نے قتل کیا، تمہارے پاس گواہ ہے، گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو. بغیر گواہ کے کچھ نہیں ہوگا. ہماری بات سمجھ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اسلام کا جو قانون ہے نا، شریعت کو جو قانون ہے اس میں اپنا اور غیر کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، جو حق فیصلہ ہوتا وہی سنایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ طلب فرمایا کہ گواہ پیش کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس گواہ تو ہے نہیں، ایک وہ جو تھا یہودی تھا اور ایک میں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں. ایک طرف جو ہے لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں کہ بدلہ دلائیں، ایمان والا بندہ، مومن والا بندہ جو ہے اس کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. اور اسلام کے اندر ہے کتب علیکم القصاص، ہے نا، کہ تم پر قصاص کو فرض کیا گیا، یعنی قتل کے بدلہ قتل. حضرت عمر فاروق کو ہمارے حوالے پیش کیا جائے، ہم لوگ اس کو قتل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان حال ہیں، کیا ہوگا. پھر جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس کی تفسیر آج ہم لوگ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا اور فرما دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یا نبی اللہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان کہاں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا بھی قتل کیا ہے اس نے یقیناً آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا، اور جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ کیا ہے، مرتد ہے، کافر ہے. اور جو مرتد ہو جائے تو واجب القتل ہے اس کا حکم، یعنی اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ بہرحال تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ میں تم سے بھی پوچھتا ہوں کیا اسی منافق کے لیے خاص نازل ہوئی تھی؟ بلکہ قیامت تک آنے والے جو نسل انسانی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ جو ہے کسی کو منافق مت کہو، کسی کو کافر مت کہو، خود جا کر کے جو ہے چارپائی میں لیٹ کر کے اور سو کر کے ذرا سوچو تو صحیح کہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے. اور نہیں ماننے والا کیا ہے، کافر ہے، منافق ہے. دیکھو الم تر الی الذین یزعمون، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں انہم آمنو، یہ کہ وہ ایمان لائے، بما انزل، یہاں پر ذکر ہے منافقین یہودیوں کا، ٹھیک، ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ پر، آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ فیصلہ کروائے، الی الطاغوت، کس سے، شیطان سے. وہی منافق جو چاہتا تھا، بشر نامی جو منافق تھا وہی چاہتا تھا کہ فیصلہ ہم کس سے کروائیں، کعب بن اشرف سے، جو یہودیوں کا سردار تھا اور ایک نمبر کا شیطان بھی تھا. جو غلط فیصلہ کرے وہ شیطان کا تو بھائی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں طاغوت سے تعبیر فرمایا، یعنی شیطان ہے نا. دعویٰ تو لوگ کرتا تھا، بشر نامی جو شخص دعویٰ یہ کرتا تھا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے اوپر جو کتابیں نازل کی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، ہے کہ نہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. حالانکہ یہ زبانی دعویٰ تو یہ کرتا ہے، لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو حق فیصلہ کرتے ہیں وہ شیطانوں کی جانب اپنا فیصلہ لے جانا چاہتا ہے. مسلمان کہاں ہوا، ہے کہ نہیں، وہ فیصلہ کروانا چاہتا ہے الطاغوت، شیطان سے. وقد امروا، حالانکہ ان کو روکا گیا،
حکم حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ان یکفروا بھی یہ کہ وہ اس کا انکار کرے، یعنی ناحق باتوں کا اور شیاطین کا کیا کرے، انکار کرے، شیطان کے جو بھائی ہے اس کی باتوں کو بھی نہ مانے۔ اور یہ جو ہے یہ فیصلہ کو اسی جانب لے جانا چاہتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے مسلمان ہونے کا ہے کہ نہیں، لیکن فیصلہ کروانا چاہتا ہے کس سے؟ شیطان سے۔ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے، شیطان اور شیطان کا بھائی۔ ارے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا جو سردار تھا وہ ایک نمبر کا شیطان ہی نہ تھا، اللہ نے اس کو شیطان سے تعبیر فرمایا۔ فرمایا جو شیطان ہے، یہودی جو ہے اور یہودیوں کے سردار، یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، بلکہ شیطان سے بڑا دشمن ہے، شیطان بھی ان کو دیکھ کر کے شرماتا ہے۔ یہ تو ہر چند چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھٹکا کر مار دے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، یہ کہ ان کو گمراہ کر دے، ان کو دور بھٹکا کر گمراہ کرے، ان کو دور بھٹکا کر گمراہ کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، فرایت المنافقین، آپ دیکھتے منافقین کو، یصدون، وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، صدودا، منہ پھیر کر، منہ پھیر کر۔ مراد وہی کون؟ بشر نامی جو منافق تھا۔ فکیف، پس کیا بات ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو پہنچی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ٹھیک، ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ دیکھو ہوا کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تو قتل کر دیا، بشر نامی منافق کو، ہے نا۔ اس کے بعد یہ لوگ آئے کہ بدلہ دلاؤ بدلہ دلاؤ۔ جب قرآن کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کا اظہار فرمایا، ہے نا، سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو وہ لوگ تعویلیں کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ تعویلیں، کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے پاس آتے تو آپ تو حق فیصلہ سناتے، آپ کیا کرتے؟ حق فیصلہ سناتے، اور آپ نے حق فیصلہ سنایا بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ شخص جس کا قتل ہوا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو نہیں مانتا، اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ اس وجہ سے یہ لوگ دونوں چاہتے تھے کہ کعب بن اشرف کے پاس چلے جائیں اور وہ دنیاوی حساب سے ایسا فیصلہ کر دیں جو دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے، دونوں کا حق مل جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے وہ لوگ الگ الگ قسم کی تعویلیں کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا بہترین فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فکیفا، پس کیا بات ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو پہنچی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اس کا ترجمہ یوں کر لو، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہوئے اللہ کی، ان اردنا، ہم نہیں چاہتے، الا احسانا، مگر بھلائی، و توفیقا، اور موافقت کی بات، آپس میں موافقت کی بات۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے یہ سب جو باتیں تم کہہ رہے ہو نا، یہ جو باتیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، یہ تم کچھ اور بھی کہہ رہے ہو، تمہارے دلوں میں کچھ اور ہے۔ یعنی منافق جو کچھ بھی کہتے تھے، اوپر اوپر سے کچھ اور کہتے تھے، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جاننے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرضہم، بس آپ ان سے اعراض کیجیے، چھوڑیے ان کو، جانے دیجیے۔ وعظہم، اور آپ ان کو نصیحت کیجیے۔ وقل لہم، اور آپ ان سے کہیے، فی انفسہم قولا بلیغا، جو ان لوگوں کے حق میں قولا بلیغا، مؤثر بات ہو، ایسی بات کہیے جس سے ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، مؤثر بات۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وما ارسلناک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر
جب اس ظلم انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاؤ اگر ان سے ظلم ہو گیا، وہ غلطی کر بیٹھے تو ہونا کیا چاہیے؟ وہ آتے اللہ کے رسول کے پاس، ہے نا، اللہ سے خود بھی استغفار کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے آپ بھی جو ہے ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں، ہے کہ نہیں؟ اگر تم ایسا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ وما ارسلنا ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر اذ ظلموا انفسہم، جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤکا وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ پس اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو پاتے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ فلا وربک لا یؤمنون، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کو بیان فرما دیا، ایک اصول کو بیان فرما دیا، جو کوئی بھی آنے والے جو نسل انسانی ہے اس میں کوئی بھی اللہ کے قانون کو نہ مانے، یاد رکھ لو وہ منافق تو ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے منافق تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قانون ہے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس کے خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ فلا وربک، پس آپ کے رب کی قسم، آپ کے دیکھو لا جو ہے میں بتایا تھا، قسم کے اوپر جو لا آتا ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے نا، یہاں لا زائدہ ہے، فلا وربک واو قسمیہ ہے، پس آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ لوگ آپ سے فیصلہ کرائیں، فیما شجر بینہم ان چیزوں میں، ٹھیک، جن میں شجر بینہم وہ آپس میں اختلاف کیے، شجر آپس میں، بینہم آپس میں، شجر کا کیے اختلاف کیا، یعنی آپس میں جھگڑا ہوا، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ اس کا فیصلہ کسے کرواتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے تو ٹھیک ہے کہ نہیں، ایمان والے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کرواتے۔ آج کل کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھے ہیں۔ جو آدمی قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اپنی پوری زندگی کے معاملات قرآن کریم سے حل کرواتا ہے، وہی پکا سچا مومن ہے۔ اور جو اس کے خلاف جاتا ہے، قرآن کریم کے حقوق کو جانتے ہوئے، قرآن کریم کے قانون کو جانتے ہوئے اس کی روگردانی کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، منافق وہ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس نے فرمایا کہ ایمان نہ لائے، حتی یحکموک فلا وربک، پس آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ آپ سے فیصلہ کرائے، فیما شجر بین ان چیزوں میں، ٹھیک، جس میں وہ آپس میں اختلاف کیے، ثم لا یجدوا، اچھا جب آئے فیصلہ کروائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر دے یا قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، پھر اپنے دل میں ذرہ برابر کجی محسوس نہیں کرنا، یہ غلط ہوا، یہ ہوا، فلاں، اس طرح کے بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا گیا، حدیث کے مطابق فیصلہ کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ حق فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہیں، ذرہ برابر دل میں کھٹ مٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ثم لا یجدوا پھر نہیں پاتے اپنے دلوں میں حرجن کجی، مما قضیتا اس فیصلے میں، مما قضیتا جس کا آپ نے کیا، ویسلموا تسلیما اور وہ سر جھکا کر تسلیم کرتے ہیں، اس فیصلے کو کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یہی پکے سچے ایمان والے ہیں۔ اور جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم فرض کرتے ان پر، ان اقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کے اوپر بڑے سخت احکام تھے، بڑے سخت احکام تھے، ان میں توبہ کا طریقہ یہ تھا، جب آدمی کوئی گناہ کر بیٹھتا تو توبہ کا طریقہ ایک ہی تھا، اس کو قتل کرو تبھی اس کی توبہ قبول کی جاتی تھی۔ حالانکہ امت محمدیہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، بلکہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو گڑاؤ، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لو،
आ रही बात समझ में। और रोते वक्त एकदम जो है अंदर से कुढ़न होनी चाहिए, आंसू निकलनी चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और इतनी सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करने वाला है। वलौ अन्ना कतबना, और अगर हम, इसी को अल्लाह ने कहा कि पिछली उम्मतों के अंदर इतने सख्त अहकाम थे, अगर हम ये अहकाम तुम पर नाजिल किए, ये मुनाफिकों के लिए है कि नहीं, वरना ईमान वाले जो सहाबा इकराम थे उनके लिए कुछ भी नहीं था। अगर उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म भी देते कि आपस में तुम तौबा के लिए कत्ल क़िताल करो, है कि नहीं, तो सहाबा इकराम इसके लिए भी तैयार थे। अगर अल्लाह ताला हुक्म देता कि अपने घरों को छोड़ दो, छोड़ देते, और छोड़ा भी, सहाबा इकराम ने छोड़ा भी। मक्का मुकर्रमा में बीवी बच्चे ज़मीन जायदाद सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ करके निकल कर कहाँ चले गए, मदीना चले गए। कोई आसान बात नहीं है। तो सहाबा जो पक्के सहाबा थे, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। यह आयत करीमा मुनाफिकीन के मुतालिक है कि अगर जिस तरह से पिछली उम्मतों के अंदर सख्त अहकाम नाजिल किए गए थे, कहीं पर कपड़े के ऊपर कोई निजासत लग जाती तो धोने से पाक नहीं होता था, काटना पड़ता था, है कि नहीं, और तौबा के लिए डायरेक्ट कत्ल करना पड़ता था। तो इस तरह से अच्छा, और उन उम्मतों के अंदर यह था, बनी इसराइल के अंदर, अगर कोई गुनाह करता, कितना छुपाना चाहता, छुपता नहीं था, उसके दरवाजे पर लिख करके आ जाता था कि फला शख्स ने ऐसा गुनाह किया है कि नहीं। इतने सख्त सख्त अहकाम नाजिल हो जाते। तो इस सूरत में ये जो मुनाफिकीन हैं, ये क्या है, मुनाफिकीन, ये तो इस पर अमल ही नहीं कर पाते, ये तो इस पर अमल ही नहीं कर पाते, ये तो और फिर जाते। आ रही बात समझ में। जहाँ तक ईमान वालों की बात है, सहाबा कराम की उनकी बात यहाँ पर नहीं है, वरना सहाबा कराम तो ऐसे थे, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी फरमा दिया, जो कुछ भी फरमा दिया, इन्होंने उसको कबूल कर लिया, यहाँ तक कि अपने घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिए। फरमाया वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, और अगर हम उन पर फर्ज कर देते, अनिक़्तुलू अनफुसकुम, ये कि तुम लोग आपस में कत्ल करो, अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम, या निकालो अपने घरों से, मा फ़अलूहु, उसको नहीं करते, इल्ला क़लील मिनहुम, मगर उनमें से थोड़े लोग, वलौ अन्नहुम, हाँ, और अगर वो लोग फ़अलू करते, और अगर वो लोग करते, यानी अल्लाह का हुक्म जितना सख्त से सख्त हो। हालांकि उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो हम लोगों का, जो अल्लाह ताला का जो कानून मिला है, उसके अंदर सख्त कोई कानून नहीं है। जो भी कानून बनाया है अल्लाह पाक ने, वो तमाम के तमाम हमारे भलाई के लिए है। आ रही बात समझ में। फरमाया वलौ अन्नहुम, और अगर वो लोग करते, मा युअज़ून बिही, जिसकी उनकी नसीहत की जाती है, लकाना खैरन लहुम, यकीनन उनके लिए बेहतर होता, है कि नहीं, व अशद्द तस्बीता, और बड़ा मजबूत होता, वइज़ल आतैनाहुम, आज जब हमने उनको दिया, मिन लदुना, अपने जानिब से बड़ा अज्र, वइज़ल आतैनाहुम, और उस वक्त जब हम उनको देते अपने जानिब से अजरन अजीमा, बड़ा अजर, किस वक़्त, जब लोग इस पर अमल करते, तब अल्लाह कहता है कि मैं अपने जानिब से क्या देता, बड़ा अजर देता। वाला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम उनको सीधा रास्ता दिखाते। वमन युतिइल्लाह वर रसूल, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, फरमाया फउलाइका, बस यही वो लोग हैं, माल्लदीना, उन लोगों के साथ होंगे, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, मिनन नबिय्यीन, यानी नबी, व सिद्दीकीन, व शुहदा, व सालिहीन, और सालिहीन। आगे अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया ईमान वालों की, कि जो अल्लाह की बात माने, अल्लाह के रसूल की बात माने, तो ये लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन इन लोगों को नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन, इनके सफ़ में इनको खड़ा किया जाएगा। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और बेहतर हैं ये लोग दोस्त के एतबार से, है ना। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़्ल है। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है।